وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کپاس کی پیداوار بڑھانے کا مشن کامیاب۔ اگست میں ملک کی پیداوار اور 30 لاکھ بیلز کراس کر گئی۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار میں 51% اضافہ، 10,69,000 بیلز ریکارڈ۔ اپنا حصہ لائیں، اپنے گاؤں چمکائیں۔ دیہات کی صفائی کے لیے فیس اکٹھی کی جائے گی۔ ٹیمیں 50 روپے فی گھر، 200 روپے ایک دکان سے وصول کیے جائیں گے۔ علاج اسپتال فیصل آباد جی اور معدنیات کے سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری ہوگی، اہم ملاقاتیں شروع۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بند، سریا اور سیمنٹ کی سیل میں نمایاں کمی، گھروں کی تعمیر نہ ہونے کے برابر۔ ڈیولپرز اور پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں صنعت کا درجہ حاصل کرنے والا سیکٹر برباد ہو رہا، 45% لوگ اپنا سرمایہ نکال چکے۔ اگر پچھلے سال سے اس سال کو کمپیئر کیا جائے تو تقریباً 56% جو ہے لوگ اس کاروبار میں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال چکے ہیں۔ اچھا۔ اور میرے جاننے والے بہت سارے جو انویسٹر حضرات ہیں وہ یہ کام تقریباً چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی جگہ وہ نئے کام جو ہیں وہ کچھ نے چینج کر لیے ہیں، کچھ نئے کاروباروں کی تلاش میں ہیں۔ دوسرا یہ کام جو ہے اس کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھ کے یہاں پہ انویسٹر پیسے انویسٹ کرتے تھے، لیکن اب جو قیمتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور آئے دن روز قیمت بڑھتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز کہیں پہ رک نہیں رہی۔ سرکاری اسکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکا، اسکولوں میں ٹارگٹ سے 25,500 طلبہ کم، ضلع بھر میں 8,72,000 طلبہ داخل کرنا تھے۔ ٹوبہ، جھنگ اور چنیوٹ کے اسکول بھی داخلہ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے۔ ایف ڈی اے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش، متعدد کالونیاں منظور شدہ رقبے سے زائد بیچنے لگیں۔ کالونی مالکان نے رقبہ سے ملحقہ زرعی زمین بھی فروخت کرنا شروع کر دی۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سب سے پہلے تو یہ صریحاً اللیگل ہے کہ آپ کا جو منظور شدہ ایریا ہے آپ اس سے بڑھ کے باہر کسی اور ایریا میں بھی اپنی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری رکھیں، اور ایسی تمام کالونیز کے خلاف ڈی جی ایف ٹی اے صاحب کی ہدایت کے مطابق کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ان کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کو نوٹسز سرو کیے جائیں گے، اور تمام قانونی تقاضوں کے مطابق جو بھی ایکشنز ہیں وہ ان کے اوپر لیے جائیں گے بھرپور طریقے سے۔ سپہ سالار کسی مصلحت کا شکار نہ ہو، دبنگ فیصلے کریں۔ مرکزی چیئرمین پاکستان علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، آرمی چیف امید کی کرن ہے، ڈالر اور چینی کی قیمتیں کم ہو رہی، مہنگائی پر قابو پانا از حد ضروری ہے۔ لوگ، مزدور، عوام، لیبر، ہر بندہ پس رہا ہے، تو وزیر اعظم صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ اشرافیہ سے نکل کر جو عوام کی حالت زار ہے غریب طبقے کی، اس کو قریب سے دیکھیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے بورڈ کا پہلا اجلاس، صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق کی خصوصی شرکت، چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ عظیم شوکت اوان، چیئرمین محمد احمد اور ٹیکنیکل ممبر عزیز اللہ گوہر سمیت دیگر شریک۔ مری میں بین صوبائی فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ، پنجاب کی نمائندگی کے لیے فیصل آباد کی ٹیمیں روانہ، 30 رکنی اسکواڈ میں 15 لڑکے 15 لڑکیاں شامل۔ چیئرمین فلائنگ ٹینس ایسوسی ایشن ارشد جٹ اور جنرل سیکرٹری ناصرہ کفیل کی نگرانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کپاس کی پیداوار بڑھانے کا مشن کامیاب، اگست میں ملک کی پیداوار اور 30 لاکھ بیلز کراس کر گئی۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار میں 51% اضافہ، 10,69,000 بیلز ریکارڈ۔ اپنا حصہ لائیں، اپنے گاؤں چمکائیں۔ دیہات کی صفائی کے لیے فیس اکٹھی کی جائے گی۔ ٹیمیں 50 روپے فی گھر، 200 روپے ایک دکان سے وصول کیے جائیں گے۔ علاج اسپتال فیصل آباد جی اور معدنیات کے سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری ہوگی، اہم ملاقاتیں شروع۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بند، سریا اور سیمنٹ کی سیل میں نمایاں کمی، گھروں کی تعمیر نہ ہونے کے برابر۔ ڈیولپرز اور پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں صنعت کا درجہ حاصل کرنے والا سیکٹر برباد ہو رہا، 45% لوگ اپنا سرمایہ نکال چکے۔
اگر پچھلے سال سے اس سال کو کمپیئر کیا جائے تو تقریباً 56% جو ہے لوگ اس کاروبار میں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال چکے ہیں. اچھا. اور میرے جاننے والے بہت سارے جو انویسٹر حضرات ہیں وہ یہ کام تقریباً چھوڑ چکے ہیں اور اس کی جگہ وہ نئے کام جو ہیں وہ کچھ نے چینج کر لیے ہیں, کچھ نئے کاروباروں کی تلاش میں ہیں. دوسرا یہ کام جو ہے اس کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھ کے یہاں پہ انویسٹر پیسے انویسٹ کرتے تھے, لیکن اب جو قیمتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور آئے دن روز قیمت بڑھتی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی چیز کہیں پہ رک نہیں رہی. سرکاری اسکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکا. اسکولوں میں ٹارگٹ سے 25,500 طلبہ کم. ضلع بھر میں 8,72,000 طلبہ داخل کرنا تھے. ٹوبہ, جھنگ اور چنیوٹ کے اسکول بھی داخلہ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے. ایف ڈی اے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش. متعدد کالونیاں منظور شدہ رقبے سے زائد بیچنے لگیں. کالونی مالکان نے رقبہ سے ملحقہ زرعی زمین بھی فروخت کرنا شروع کر دی. ڈی جی ایف ڈی اے نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. سب سے پہلے تو یہ صریحاً اللیگل ہے کہ آپ کا جو منظور شدہ ایریا آپ اس سے بڑھ کے باہر کسی اور ایریے میں بھی اپنی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری رکھیں, اور ایسی تمام کالونیز کے خلاف ڈی جی ایف ٹی اے صاحب کی ہدایت کے مطابق کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. ان کو نوٹسز سرو کیے جائیں گے اور تمام قانونی تقاضوں کے مطابق جو بھی ایکشنز ہیں وہ ان کے اوپر لیے جائیں گے بھرپور طریقے سے. سپہ سالار کسی مصلحت کا شکار نہ ہو, دبنگ فیصلے کریں. مرکزی چیئرمین پاکستان علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا, آرمی چیف امید کی کرن ہے. ڈالر اور چینی کی قیمتیں کم ہو رہی, مہنگائی پر قابو پانا از حد ضروری ہے. لوگ, مزدور, عوام, لیبر, ہر بندہ پس رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ اشرافیہ سے نکل کر جو عوام کی حالت زار ہے غریب طبقے کی, اس کو قریب سے دیکھیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے بورڈ کا پہلا اجلاس. صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق کی خصوصی شرکت. چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ عظیم شوکت اوان, چیئرمین محمد احمد اور ٹیکنیکل ممبر عزیز اللہ گوہر سمیت دیگر شریک. مری میں بین صوبائی فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ. پنجاب کی نمائندگی کے لیے فیصل آباد کی ٹیمیں روانہ. 30 رکنی اسکواڈ میں 15 لڑکے 15 لڑکیاں شامل. چیئرمین فلائنگ ٹینس ایسوسی ایشن ارشد جٹ اور جنرل سیکرٹری ناصرہ کفیل کی نگرانی کریں گے. سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد میں قوالی نائٹ. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون عظما جبین راجہ, ایڈیشنل رجسٹرار ڈاکٹر مدثر احمد, فیکلٹی اور طلباء کی شرکت. مقامی قوال گروپ نے شاندار پرفارمنسز پیش کی, شرکاء جھوم اٹھے.